بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل ضعفة المسلمین والفقراء والخاملین. کمزور خستہ حال مسلمانوں کی فضیلت. اس عنوان اور ٹائٹل کے ماتحت یہ ہماری دوسری مجلس ہے. ایک روایت بیان کی ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ فَسَكَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من الأرض مثل هذا متفق علیہ. جیسا کہ گزشتہ ہفتے شروع میں نے کہا تھا کہ آج کا جو دور ہے زیادہ تر لوگوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم مشہور ہوں, لوگوں میں ہمارا چرچا ہو, خاص کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے. لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک مشہور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے نزدیک آپ کی زندگی, آپ کا تقوی, آپ کے اعمال دیکھے جاتے ہیں. اسی کے متعلق ایک روایت ہے, اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پاس ایک اور ساتھی یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. قریب سے ایک آدمی کا گزر ہوا. اس آدمی کو جاتا ہوا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جو صحابی بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ وہ جو آدمی جا رہا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, کیسا ہے. تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی کچھ بات دوسرے کے بارے میں ہو سکتی ہے, غیبت نہ ہو, اس کا دھیان رکھیں. اور حقیقت حال کہ لوگ کیا ان کے بارے میں اوپینین رکھتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. حضور نے پوچھا صحابی سے, وہ جو بیٹھے تھے صحابی, انہوں نے جواب دیا کہ حضور من اشراف الناس, یہ تو بڑے لوگوں میں سے ہیں, ان کا تو ایک نام ہے, ایک ویلیو ہے سماج اور معاشرے میں. آگے کیا کہہ رہے ہیں, واللہ حری ان خطب ان ينکح, اس کا اتنا ویلیو ہے سوسائٹی کے اندر کہ کسی کے گھر بھی نکاح کا پیغام بھیج دے تو رد نہ کیا جائے, اس کی بات قبول کر لی جائے, ایسا آدمی ہے. اور یہ فضیلت ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے کہ پیغام دیا اور سامنے والے ہاں کہتے. اور آج کے دور میں تو یہاں تو معلوم ہے, ہمارے یہاں تو ایسی ایسی رپورٹ آتی ہے ہماری طرف کہ گاؤں میں 200 300 کنوارے گھوم رہے ہیں لیکن لڑکیاں نہیں مل رہی. اور یہ حقیقت ہے, بلکہ ہم نے تو دیکھا اور سنا علماء سے بھی کہ ہمارے وہاں تو اکثر ایسا حال. گاؤں میں جو لڑکیاں ہیں ان کو کہاں جانا ہے, کسی کو افریقہ جانا ہے, کسی کو لندن جانا ہے, کسی کو امریکہ جانا ہے. مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے ایک بہت اچھی بات لکھی, سوچنے کی قابل. کیا کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ لڑکیاں شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو دنیاوی نالج ہے اسکول والا, اس میں لڑکیاں زیادہ جاتی ہیں اور چھوٹی موٹی جاب وغیرہ تک پہنچ جاتی ہیں, اور لڑکے 8 9 10 اس کے بعد بس. اور لڑکی 12 آگے کہیں نرسنگ میں جائے گی, کہاں کیا بنے گی. اور چونکہ حکومت کی طرف سے کچھ پروتساہن بھی ان کو ملتا ہے. اور یہ سب کرکٹ, لڑکے کرکٹ, آوارہ پن,
مولانا خالد سیف اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بیلنس رہتا نہیں ہے. وہ ظاہری بات ہے کہ ایک لڑکی خود 15,000 کماتی ہو, 12ویں پاس ہو, وہ 10ویں فیل والے سے کیا نکاح کرے گی؟ وہ خود کما رہی ہے, اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہے, بیلنس نہیں. تو ایک شادی کی بات آئی کہ وہ جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ جو جا رہا ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے, سوسائٹی میں سماج میں اس کا اتنا ویلیو ہے کہ کسی کے گھر بھی پیغام بھیج دے تو رد نہ کیا جائے, کینسل نہ کیا جائے, اتنا بڑا آدمی ہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں, وَإِن شَفَا أَن يُشَفَّا, کسی کی سفارش کرے کسی معاملے میں تو اس کی بات مانی جائے, اتنا ویلیو ہے اس کا, اس کی بات میں اتنا وزن ہے. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے وہ جو ساتھی تھے صحابیوں کا اوپینین اس آدمی کے بارے میں سنا, آپ خاموش ہو گئے, آپ نے اپنا کوئی اوپینین ابھی نہیں بتایا, آپ نے سن لیا. ابھی وہ مجلس میں تشریف فرما تھے. مر رجل آخر, قریب سے ایک اور آدمی کا گزر ہوا, غریب قسم کا آدمی تھا, خستہ حال, کپڑے بھی ایسے معمولی. حضور نے پوچھا ما رأیک فی ھذا, کہ یہ جو جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھو یہ جو حدیث ہے آج کے دور میں, جو غریب ہو, بڑے نہیں بن سکتے ہیں, مشہور نہیں ہو سکتے, ان کے لیے بہت اطمینان دلانے والی چیزیں ہیں. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے کہ بڑا بن کے بھی ایسا مت سمجھنا کہ فائدے ہی فائدے ہیں. جو جتنا بڑا بنتا ہے خطرے اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اور آپ بہت مالدار ہو گئے تو چوروں کا ڈر, حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے, حاسدین کا ڈر, رشتہ دار آپ سے ناراض رہیں گے, آپ 1,000 2,000 50,000 لاکھ روپے بھی ایک آدھ کی شادی میں دے دیں گے تو بھی ان کی شکایتیں پوری ہوگی. اس لیے جو جس حالت میں ہے سمجھو اللہ نے برابر اس کو رکھا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو وہ جو آدمی جا رہا تھا معمولی حیثیت کے کپڑے پہنے تھے, غریب قسم کا آدمی تھا. حضور نے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, آپ کا اوپینین کیا ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین, یہ بیچارہ فقیر قسم کا آدمی ہے, ایک غریب مسلمان ہے. ھذا حری ان خطب اللہ ینکح, اس کا سماج اور سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں, اس کی پوزیشن یہ ہے کہ کسی کے گھر لڑکی کا ہاتھ مانگے تو نہ ملے, کیونکہ ویلیو نہیں ہے. وَإِن شَفَا اللہ یُشَفَّا, کسی کی سفارش لے کر جاوے تو سفارش بھی قبول نہ ہو. وَإِن قَالَ اللہ یُسْمَعْ لِقَوْلِهِ, یہ بات جان سے کہ اگر کوئی بات کہے تو کوئی اس کی بات پر دھیان بھی نہیں دے. مشورہ میں بیٹھے ہو, رائے ہماری اس پر عمل نہ ہو تو کوئی ٹینشن لینے کا, ہم نے اچھی نیت سے مشورہ دیا ہے تو اس کا ثواب ہم کو ملے گا. ہم تو فکر لے کر بیٹھے ہیں, اپنی بات منوانے تھوڑی بیٹھے ہیں. اور یہ دنیا ہے, اپنا جو ہم چاہے وہ ہو جائے, نہیں وہ وہاں ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, یہ جنت میں ہوگا. یہ تو دنیا میں ہے. ابھی تو گھر والی بھی اگر کوئی بات نہ مانے تو بوڑھا ماننے کا کہیں نہیں. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہو تو باقی کسی چیز سے ڈرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی معمولی کہ کوئی بات کہے تو کوئی دھیان بھی نہ دے. فقال, اب دیکھیے حضور کا اوپینین, یہ اصل ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خیر من الارض مثل ھذا, یہ جو ابھی غریب تم کہتے ہو کہ جس کا کوئی ویلیو نہیں, کوئی اس کی سنتا نہیں, ایسا ایک پہلے وہ جو گیا جس کا بہت ویلیو تھا, ایسوں سے پوری دنیا بھر جاوے, پوری مشہور سب جمع ہو جاوے, ایسوں سے یہ ایک بہتر ہے. وہ زمین بھر کر ہو مشہور لوگ اور ویلیو والے لوگ, اور یہ غریب قسم کا آدمی ایک ہے, پوری زمین بھر کر ان سے یہ ایک بہتر ہے. اب اس سے بڑھ کر تسلی کیا ہے؟ کوئی نہیں سنتا, نو پرابلم. اللہ سن رہا ہے, اللہ سے تعلقات ٹھیک ہیں, ہم کامیاب ہیں, زندگی برابر جا رہی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ زمین بھر کر ہو اس کے مقابلے میں یہ ایک غریب فقیر بہتر, یہ تو حضور نے بہت بڑی بات کہہ دی. عام طور پر حضور اتنی بڑی بات نہیں کہتے,
لیکن اس معاملے میں کہا تب آپ لوگ سوچو کہ اس کا کتنا بڑا ویلیو ہوگا. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے آج کے دور میں خاص طور پر کہ دنیا والوں نے جو معیار بنا رکھا ہے, جو کیٹیگری بنا رکھی ہے کہ بھائی پیسہ ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, جاہو جلالی ہو, دولت ہو وہ بڑا, اور پیسے نہیں ہو, غریب ہو, فقیر قسم کا آدمی ہو, کھا پی رہتا ہو, تنگی میں زندگی گزرتا ہو وہ چھوٹا. کہا کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. حضور نے ہم کو یہ تعلیم دی اس حدیث کے ذریعے. تو ہم اگر لو کیٹیگری میں ہیں کوئی ٹینشن, اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت بہت اچھی ہے, شریعت بہت اچھی. اب جب ہم نے سن لیا, دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کہیں نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں اور آخرت میں ملے گا. حضور تو کہتے کہ وہ مالدار دنیا بھر جاوے, مشہور لوگ ان سے بہتر یہ غریب بن سکتا ہے. تو یہ تو ایک دم اوپن پلیٹ فارم ہے, جو چاہے آگے بڑھ جائے مالداروں سے. تو یہ بہت تسلی کی بات ہے. قرآن کریم میں سورہ زخرف کے اندر 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ یہ مال و دولت, سونا چاندی, گاڑیاں, سواریاں, نوکر چاکر ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اگر ان کی کچھ حیثیت ہوتی تو ان کو ذرا بھی نہ دیتے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا, سننے والی بات, اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ بعض ایمان والوں کا ایمان ڈگمگا جاتا, اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم نہ ماننے والوں کو دنیا میں اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں سونے کی ہوتی, اور سیڑھیاں, دادر جس سے چڑھتے اترتے ہیں وہ بھی سونے چاندی کا کر دیتے, اور چارپائی جس پر وہ سوتے ہیں وہ بھی ہم سونے اور چاندی کا کر دیتے ہیں. لیکن ہم نے کیوں نہیں دیا؟ کہ پھر بعض لوگ یہ دیکھ کر کیا کریں گے, دل میں ایمان والے دکھی ہوں گے, اس لیے ہم نے ان کو اتنا دیا. ورنہ یہ سونے چاندی اس کی کوئی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو, کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ تو ہمارا دل نہ دکھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. ابھی ہم کسی کے گھر جاویں اور ہم دیکھیں کہ سونے یا چاندی کے گلاس میں پانی پیتا ہے تو آ کر اس کا چرچا ہوتا ہے, سونے کے گلاس میں پانی پیتا, اس کا بیڈ روم تو ایسا اور اس کا دروازہ ایسا. اللہ تعالیٰ کہتے کہ کچھ ہے ہی نہیں ہماری نظر, یہ تو ہماری وجہ سے ان کو بھی نہیں ملا. آج بھی بہت سارے مسلمان غیروں کی دولت دیکھ کر, ان کی جاہو جلالی دیکھ کر, ان کی چلت پھرت دیکھ کر, ان کے بنگلے دیکھ کر دل ہی دل میں کیا کرتے ہیں, پھوڑتے رہتے ہیں. ایک بات یاد رکھو مسلمانوں, ان کے پاس جو کچھ ہے نا اس میں 90% سود ہے جو ہم کو نہیں چلتا. وہاں ایک ایک کا اکاؤنٹ الگ ہوتا ہے اور فکس میں رکھتے ہیں, اور اس سے تو ہم کو شریعت میں منع کیا ہے. ہم کو تو کہتے ہیں محنت کرو, پسینہ بہاؤ اور کھاؤ. تو پھر ہم میں اور دوسروں میں لیول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوگا, ہم فکس کا کھا نہیں سکتے. اور ان کے لیے تو جنت ہے نہ ماننے والوں کے لیے. اور ہمارے اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, مومنوں کے لیے قید خانہ. تو قید خانے میں کہیں سب کچھ تھوڑی ملتا ہے, وہی پتلی دال اور جب ملے جیسا ملے, 120 کے بیچ میں ایک آدھ ٹوائلٹ, یہ چیزیں ہوتی ہے قید خانے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھنے جائیں تو اللہ نے ہم کو بہت اچھے حال میں رکھا ہے نا, ورنہ اللہ کچھ بھی نہ دیتا. حضور کی زندگی دیکھو, مہینے مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, ہم تو ایکسٹرا کھاتے ہیں. ابھی الحمدللہ اکثر مجمع کھا کے آیا ہوگا, میں پہلے چائے پینے جاؤں گا شوق کے لیے. کوئی انڈے کھانے نکلے گا, کوئی کیا کھانے نکلے گا, ایکسٹرا کھا رہے ہوں. یہ تو اللہ نے اچھا رکھا ہے. بہرحال نہ ہو تو اس کا کوئی غم نہیں, پریشانی نہیں. اور دنیا والوں نے جو نظریہ قائم کیا ہے, یہ جو کیٹیگری قائم کی ہے کہ بہت ہو تو وہ بڑا اور نہ ہو تو کچھ نہیں, کہا کہ یہ نظریہ شریعت کے سامنے غلط, صحیح. حضرت مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہم نے اس حدیث کے ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ
مدینہ کے قریب ایک دیہات تھا، مدینہ المنورہ کے قریب، وہاں سے ایک صحابی، ان کا نام بتایا ہے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے کلوٹے آدمی تھے، غریب آدمی تھے، وہاں سے دیہات سے گاؤں سے سبزی گھی وغیرہ لا کر مدینہ، چونکہ سٹی تھی، شہر تھا، بڑا علاقہ تھا، تو وہاں کے بازار میں بیچنے آتے تھے، مسلمان تھے، کالے کلوٹے۔ جب بھی دیہات سے آتے مدینہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کچھ چیزیں لاتے، تازہ سبزی ہے، گھی ہے وغیرہ لے کر آتے حضور کے لیے، اور جاتے جاتے حضور کی خدمت میں پیش کرتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو ہدیہ دیتا اس کا بدلہ، تو حضور کیا کرتے، جاتے جاتے اس کے زنبیل میں، تھیلی میں شہر کی کچھ چیزیں رکھ دیتے جو سٹی میں ملتی، دیہات میں نہیں ملتی، تاکہ بدلہ۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر بادیتنا ونحن حاضر، ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے لیے شہر ہیں، یعنی دیہات کی چیزیں ظاہر ہمارے لیے مہیا فرما دیتے ہیں اور شہر کی چیزیں ہم ان کے لیے مہیا فرماتے ہیں۔ اور حضور کو محبت بہت تھی ان کے ساتھ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دیہات سے کچھ سامان لے کر بیچنے کے واسطے آئے مدینہ المنورہ میں، بازار میں بیچ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا چکر لگاتے، اس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ مول صاحب تو 11-12 بجے بازار میں ملتے ہیں۔ وہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ ہمارا گھومنا پھرنا الگ ہوتا ہے، وہ غلط ہی ہے، صحیح بات ہے، ہم تو یوں ٹائم پاس کرنے بیٹھتے ہیں۔ حضور تو صحابہ کرام کیسے کاروبار کرتے ہیں، کوئی گیہوں بیچ رہا ہے تو ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے، اس کو چیک کرتے تھے۔ اب ابھی اگر چٹنی وغیرہ چیک کرنے جائے تو رفیق دادا ناراض ہو جائے کہ ایک تو چائے پیتے، سردی کا رس پیتے ہمارا، اور ہم کو بولتے کہ مال برابر نہیں ہے، تو پرابلم آ جائے۔ اور آج کل ویسے لوگوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، سب دیر بات۔ تو حضور تو ایسا کرتے تھے، صحابہ کی تربیت فرماتے تھے۔ تو بازار میں بیچ رہے تھے، اور بازار میں آپ کو معلوم ہے غریب کو جگہ کہاں ملتی، چھلے میں۔ باقی جو مالدار ہوتے زیادہ پیسے دے سکتے ان کی دکانیں، لیکن قربان جائیے حضور پر، اگر مفتی صاحب لکھتے ہیں تو بڑے بڑے ویپاری موجود تھے، حضور ان کے پاس نہیں گئے، کہاں گئے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضور کو محبت بھی بہت، اور حضور کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ ہوتا تھا، سمجھو۔ اسے کیا ہوتا ہے، آدمی کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور مالداروں کے ساتھ رہو گے، گاڑی والے جو گاڑیوں میں گھومتے ہیں ان کی بھی زندگی ہم نے بہت قریب سے دیکھی ہے، کسی کے 10,000 باقی ہوتے، کسی کے 25,000 باقی ہوتے، ایسے ہی تھوڑی گاڑیوں میں کوئی گھومتا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہم نے بہت قریب سے دیکھی۔ بہرحال مفتی صاحب نے لکھا ہے، مفتی خانپوری صاحب نے، کہ حضور کسی مالدار ویپاری کے پاس نہیں گئے، حضور کی نظر کرم کس پر پڑی؟ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ۔ حضور پیچھے سے آئے، سامنے سے نہیں، پیچھے سے آئے، اور پیچھے سے ان کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا، جیسے بچے نہیں کرتے، پیچھے سے آ کر آنکھیں بند کر دیتے ہیں، نوجوان کبھی کرتے ہیں۔ اب یہ چھڑا رہے، لیکن اتنی مضبوطی سے حضور نے آنکھیں بند کی تھی کہ چھوڑ نہیں پا رہے، چھڑا نہیں پا رہے، لیکن ان کو احساس ہوا کہ یہ حضور ہے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہو گیا کہ کون ہے؟ حضور ہے۔ تو وہ کیا کرنے لگے، اپنی پیٹھ حضور کے سینے کے ساتھ لگانے لگے، پیچھے رکھنے لگے یوں، تاکہ حضور کے سینے مبارک کے ساتھ اپنی پیٹھ لگے تو برکت حاصل ہو۔ حضور کی تو پوری باڈی برکت، سراپا برکت، رحمت، تو یوں پیچھے۔ کیونکہ میں یہ کہہ رہا تھا، آگے بھی میں نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنا یعنی نہ ہنسی ہو نہ مذاق ہو، چڑیلا منہ لے کر تسبیح لے کر بیٹھا رہنا پڑے۔ دین، پورا دین 100% چلو گے، اس میں ہنسی کھیل سب کچھ آتا ہے، مستی مذاق سب کچھ آتا ہے، لیکن ایک لمٹ کے ساتھ۔ یہاں حضور نبیوں کے سردار آنکھیں بند کر رہے ہیں پیچھے سے، اور یہ پیچھے سمجھ گئے کہ حضور۔ اور پھر سمجھو کیا لکھا ہے حدیث میں، حضور نے آواز لگائی، کون اس غلام کو خریدے گا؟ حضور کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ غلام نہیں تھے، کون اس غلام کو خریدے گا مجھ سے؟ تو حضرت ظاہر کیا کرے گا، حضور اگر مجھے بیچو گے تو نقصان ہوگا، میں تو کالا کلوتا آدمی، لفظ ہے کاسدن،
میری تو کوئی قیمت نہیں ہے حضور، مجھے کون خریدے گا، دیہات کا رہنے والا کالا آدمی، کوئی جان پہچان نہیں، مشہور نہیں ہوں، یوٹیوبر نہیں ہوں میں، گاڑی بنگلے نہیں، کھوٹ جائے گی۔ اب اصل بات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انک لست عند اللہ کاسدا، ظاہر خدا کی قسم اللہ کے نزدیک تم بے ویلیو نہیں ہو، تمہارا بہت ویلیو ہے۔ اس کو دھیان میں رکھو۔ سماج معاشرے میں یہ جو بڑے بنتے ہیں وہ بہت داؤ پیچ کے ساتھ بنتے ہیں، سمجھو اس بات کو، سمجھ آ گئی بات، بہت داؤ پیچ کے ساتھ، اور پھر بڑا بن کے ٹکے رہنا اس لیول پر، یہ بھی مستقل پرابلم ہے۔ اس سے اچھا ہے چٹنی روٹی کھاؤ، بھلے پڑوسی کے نزدیک پہ آپ کا ویلیو نہیں، سماج معاشرے میں ویلیو نہیں، لیکن اطمینان والی زندگی وہ ہے۔ حضور نے فرمایا واللہ خدا کی قسم انک لست عند اللہ کاسدا، اللہ کے نزدیک تم بے ویلیو نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تمہارا ویلیو ہے، وہاں ویلیو ہے، پھر اور کیا چاہتے۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم کو دنیا میں بڑا نہیں بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اصول یہ بھی ہیں، دیکھو ایک آدھ آدمی نے آ کر حضور سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے فلاں جگہ کا گورنر بنا دو، حدیث میں گورنر بنا دو، حاکم بنا دو۔ حضور نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس جو مانگتا ہے کرسی اس کو نہیں ملتی، جو مانگے اس کو۔ ہم تواضع کے ساتھ رہے، چھوٹا بن کر رہے تو اللہ آٹومیٹک ہم کو بڑا بنائے گا، پھر سب دل سے آپ کو بڑا مانیں گے۔ اور اگر آپ زبردستی بڑا بن رہے ہیں، ظلم کر کے، دبا کر، یا پیسے کھلا کر، یا کسی بھی طرح الو بنا کر لوگوں کو، تو جسموں پر آپ کی حکومت ہوگی، دلوں پر نہیں ہوگی۔ لوگ ڈر کے مارے آپ کو سلام ٹھوکیں گے، لیکن آپ کے جاتے ہی دو گالیاں اور دیں گے۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہم خود چھوٹے بن کے رہیں، ہم کو کون بڑا بنائے گا؟ بہرحال اس حدیث کا خلاصہ ایک آخری بات کہہ کر یہ درس ختم کرتا ہوں کہ ہم ظاہر پر نہ جائیں۔ کوئی کیسا ہی معمولی دکھتا ہو ظاہر میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی ویلیو نہیں، کس کا درجہ ہم میں سے اللہ کے نزدیک کیا ہے ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، پوری زندگی کبھی مسکرائے نہیں، ہنسے نہیں کبھی۔ ہم تو باقاعدہ کامیڈی شو دیکھتے ہیں ہنسنے کے واسطے کہ ذرا مائنڈ فریش ہو، لیکن اللہ والے ایسے تھے، انہوں نے پوری زندگی بغیر ہنسے گزاری۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، کہ آیت میرے ذہن میں رہتی ہے، فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر، کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت دوزخ میں جائے گی۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کون سی جماعت میں سے ہوں، جب تک معلوم نہ ہو جائے ہنسنا کس بات ہے؟ پوری زندگی ان کا یہ معمول رہا۔ ان کی موت کا وقت آیا، جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی یہ مسکرائے، موت طاری ہو گئی تو ان کے چہرے پر کیا تھی؟ خوشی، مسکراہٹ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا، فریق فی الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہنسے۔ اب پوری دنیا لوگ کیا سمجھتے رہے گی کہ ہے معمولی آدمی اور ہنسنے بھی راضی نہیں ہے، لیکن ان کا کام تو ہو گیا۔ تو پوری بات کا خلاصہ، آج کی مجلس کا خلاصہ یہ کہ آج کا جو دور ہے مشہور ہونے کا، چرچا میں رہنے کا، ٹاک آف دی ٹاؤن بننے کا، فوٹو زبردستی کھینچ کے یا کھینچوا کر لائکس لینے کا، اس کے چکر میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، بلکہ جتنے گمنام رہیں گے، یہ باب ہی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر قائم کیا، اس کا ٹائٹل ہی یہی ہے کہ کمزور، خستہ حال، انجانے مسلمانوں کی فضیلت۔ اس لیے سب بڑے بننے کے چکر سے ہم انشاءاللہ باہر چھوٹے بن کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، اور اصل جو عزت ہے، اصل جو کامیابی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں وہ رتبہ اور مرتبہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔